میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فالج کے علاج کے بارے میں۔ اگر کسی کو فالج ہو جائے، جس کی میں نے کچھ نشانیاں پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھیں، اگر کسی کو ایک دم سے باڈی کا کوئی ایک حصہ، بازو یا ٹانگ یا چہرہ یا تمام آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ دے، حرکت کرنا چھوڑ دے یا بہت زیادہ کمزور ہو جائے، تو اس کو سمجھیے فالج ہے، اور فوری طور پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو اول تو پہلے تو اس سے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھیں، جو میں نے دوسری ویڈیو میں کور کی ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میرے خیال میں فوری طور پہ جو چیز کرنی ہے، پہلا عمل تو یہ دیکھیں کہ جو مریض ہے وہ ہوش میں ہے کہ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ بے ہوش ہو گیا ہے، پھر تو سب سے پہلے آپ نے اس مریض کی وہ پوزیشن بنانی ہے کہ وہ اس کا سانس نہ بند ہو۔ اس میں کئی دفعہ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے، چونکہ اپنے اختیار میں پھر کچھ نہیں رہتا، وہ اپنی گلے کی جو سکریشن ہے، گلے کی رطوبتیں ہیں، وہ جو کئی دفعہ بے ہوشی میں الٹی کرتا، اس کی وجہ سے یا کوئی ایسا پوسچر، ایسی پوزیشن بن جاتی کہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو سانس کا بند ہونا جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی ایسی پوزیشن بنائے کہ اس کا سانس آتا رہے۔ وہ تھوڑا سا کامن سینس کے اوپر ہی بیس ہے، مثلا مریض کو لٹا کے ایسے تھوڑا سا جھکا دیں اور گردن تھوڑی سی پیچھے کو کر دیں تاکہ یہ رسہ کھل جائے۔ اگر تو وہ بندہ فالج کے اٹیک کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا ہے یا اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، ویسے کم چانس ایسا ہے کہ عام طور پہ فالج کے ساتھ بندہ عام طور پہ ہوش میں ہی رہتا ہے۔ تو اگر ہوش میں ہی رہتا ہے، اس میں دو کیٹیگریز ہیں۔ اگر تو اس کو فالج ہونے سے پہلے سر درد بھی ہوئی تھی، پھر میرے خیال میں شاید ایسپرین دینا مناسب نہیں، لیکن اگر اس کو سر درد ہوئے بغیر ہی پیرالسس ہو گئی ہے، فالج ہو گیا ہے، تو پھر اگر گھر میں ایسپرین جو 300 ملی گرام والی سولوبل ایسپرین ہوتی ہے، جو سر درد کے لیے، بخار کے لیے اکثر گھر میں پائی جاتی ہے، اگر وہ گھر میں ہے، یا ایسپرین کی اور قسمیں ہیں جو وہ اگر گھر میں ہے تو وہ دے دیں۔ جو عام طور پہ دل کے مریضوں کو، جو دماغ کے مریضوں کو ہم ایسپرین دیتے ہیں، وہ کوٹڈ ہوتی ہے، وہ ذرا لیٹ اثر کرتی ہے، لیکن اسٹمک کے لیے سیف ہوتی ہے۔ ایسی ایمرجنسی میں جو ایسپرین ہے، جو سولوبل ایسپرین ہے، جو مشہور 300 ملی گرام والی گھر میں تھی، وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ تو یہ کام کرے گی اس صورت میں، یا فائدہ دے سکتی ہے اس صورت میں، اگر آپ کو فالج کی وہ قسم ہے جس میں کلوٹ بنتا ہے، نالی بند ہوتی ہے۔ اگرچہ کوئی طریقہ تو نہیں 100% شورلی بتانے کا، لیکن اگر سر درد نہیں اور بندہ بے ہوش نہیں ہوا، اور ویسے بھی 80% چانسز ہیں کہ وہ کلوٹ والا ہے، تو میرے خیال میں وہ آپ فوری طور پہ کھا لیں۔ اس کے بعد میرا خیال میں ضروری ہے کہ فوری طور پہ آپ قریبی ہاسپٹل، جو بھی آپ کا ایک پراپر ہاسپٹل ہے، وہاں ان کو مریض کو لے کے جائیں، اور وہاں جا کے ایمرجنسی اس کا چیک اپ ہوگا۔ وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ دیکھ کے پہلے تو یہ تعین کریں گے کہ فالج ہے کہ نہیں ہے، اب فالج ہے تو کس سٹیج پہ ہے۔ وہ کچھ ایمرجنسی چیزیں فوری طور پہ کریں گے، ان کو شوگر چیک کریں گے، ان کا بلڈ پریشر چیک کریں گے، ان کی نبض چیک کریں گے، ان کی آکسیجن چیک کریں گے، لنگز کی کیفیت چیک کریں گے، ہو سکتا ہے ای سی جی کریں، ان کی ایکس رے کریں، اور ساتھ ہی اگر وہ ہاسپٹل میں سہولت موجود ہے تو ان کا سی ٹی اسکین ہوگا۔ اب سی ٹی اسکین کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سی ٹی اسکین جو دماغ کا ہے، یہ بہت ہی ایک مفید ٹیسٹ ہے۔ سی ٹی اسکین میں تھوڑی سی الجھن یہ ہے کہ اگر خون کی نالی بند ہونے کا عمل ہے تو پھر شروع والا سی ٹی اسکین نارمل بھی نکل سکتا ہے۔ تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی سی ٹی اسکین ہو جائے اتنا فائدہ ہے، کیونکہ اگر وہ خون کی نالی پھٹی ہے، خون کی نالی پھٹی ہونے والا جو فالج ہے وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے، اور خون کی نالی پھٹنے کی صورت میں سی ٹی اسکین بیشک آدھے گھنٹے کے اندر بھی کر لیا جائے تو اس میں وہ نالی کے پھٹنے کا عمل، جو بلڈ نکلا ہوا خون کے اندر بہا ہوا، وہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر خون کی نالی بند ہے تو پھر وہ شروع میں ممکن
نہ نظر آئے. کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خون کی بڑے والی نالی بند ہے پھر بھی شروع والا سی ٹی اسکین نارمل نکلا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس بندے کو فالج نہیں ہے. اگر معائنے پہ فالج والی کیفیت ہے تو سی ٹی اسکین اگر نارمل نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیڈنگ نہیں ہوئی, نالی بند ہوئی ہے. تو ایسے میں ٹریٹمنٹ ہم وہی سٹارٹ کر لیتے ہوتے ہیں جو نالی بند ہونے والا ہے, لیکن اس کے بعد تقریباً 24 یا 48 سے 72 گھنٹے بعد کئی دفعہ ہم دوبارہ سی ٹی اسکین کراتے ہیں. شروع والا سی ٹی اسکین تو چونکہ ایک ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے, وہ پلین والا سی ٹی اسکین ہوتا ہے کانٹراسٹ کے بغیر. لیکن جو سیکنڈ والا سی ٹی اسکین ہے وہ یا تو پلین ہو سکتا ہے یا کنٹراسٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن وہ سیکنڈ والا سی ٹی اسکین صحیح سچویشن بتائے گا. آپ کو کئی دفعہ حیرت ہوگی کہ پہلے والا سی ٹی اسکین نارمل تھا, یہ بہتر ہے, ٹریٹمنٹ بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود جو دوسرے والا سی ٹی اسکین ہے وہ اس میں خرابی زیادہ نظر آ رہی ہے. اس میں ایکچولی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے چوٹ لگتی ہے انسان کو, کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا اگر تھوڑی سی چوٹ لگی اس وقت لگتا تھا جیسے کوئی معمولی سی سوج ہے, لیکن اگلے دن دیکھتے ہیں سوج بڑھ گئی ہے. تو اسی طریقے سے برین میں بھی جو جب انفارکٹ ہوتا ہے, فالج ہوتا ہے, تو کئی دفعہ اس کی تبدیلی جو چینجز ہے سی ٹی اسکین میں اگلے دن بڑھ جاتی ہیں. تو یہ دو جو پیٹرن پتہ چل جائے گا کہ نالی بند ہوئی ہے یا نالی پھٹی ہے, اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی صحیح جو پراپر. لیکن میں عرض کرتا جاؤں اتنی سائنس نے ایڈوانسمنٹ اس سائنس میں ہوئی ہے, لیکن فالج میں بہت زیادہ امپروومنٹس نہیں آئیں. فالج کے کیسز میں ایک دفعہ ہو جائے تو عام طور پہ مریض کے اینڈ پہ بھی اور ڈاکٹر کے اینڈ پہ بھی تھوڑی سی ایک بے بسی کا سا عالم ہوتا ہے. تو پھر ہم عام طور پہ سپورٹو دوائی دیتے ہیں. ہم یہ دیتے ہیں کہ جو قدرتی اس کا ہیلنگ پروسیس ہے, جو قدرتی طور پہ ریکوری ہونی وہ ذرا بہتر ہو جائے. اس میں جو فیکٹر جتنے میں ہیں جن کی وجہ سے ہوئی تھا, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, اسموکنگ, یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا تاکہ یہ والا فالج بھی بہتر ہو جائے اور آگے نہ ہو. لیکن کچھ 2-3 چیزیں ہیں سائنس نے جو ترقی کی ہیں, میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. وہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر پائیں گے, آپ کا کوالیفائڈ ڈاکٹر کرے گا. ایک تو آج کل یہ ترقی ہوئی ہے, اگر آپ کو فالج ہوا ہے, نالی بند ہوئی ہے, فوری طور پہ آپ ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں اور فوری طور پہ آپ کا سی ٹی اسکین بھی ہو گیا, اور فوری طور پہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاپلر. ڈاپلر میں آپ کی خون کی نالیوں کو پتہ چلتا, ایکو ہو جائے. اگر فوری طور پہ وہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ آپ کی نالی میں کلوٹ چلا گیا ہے جو کہ نکالا جا سکتا ہے, تو وہ ایسے میں ایمرجنسی اینجیوگرافی کر کے, جیسے دل کی اینجیوگرافی تو مشہور ہے, اس کے بارے میں پتہ آپ کو, جس طرح دل کی اینجیوگرافی کرتے ہیں اس طرح سے یہ دماغ کی نالیوں کی بھی اینجیوگرافی کر کے اس کلوٹ کو نکالا جا سکتا ہے. اگر ایسا ممکن ہو پھر تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں. اگر ایسے سیٹ اپ میں آپ چلے جائیں جہاں یہ فیسلٹی موجود ہو, پھر تو آپ بہت ہی لکی ہیں. پھر تو اس کا مطلب ہے فالج سے مکمل ریکوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم دل کے اٹیک میں خون کو پتلا کرنے والی وہ ڈرپ دیتے ہیں, ایک اسٹیپٹوکائنیز, یہاں بھی ایک ڈرپ ہے جو کہ فوری طور پہ 1-2 گھنٹوں میں لگ جائے تو اس سے آپ کا وہ کلوٹ ڈیزالو ہو سکتا ہے. TPA ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر کہتے ہیں. یہ ایک مہنگی دوائی ہے اور پاکستان میں اکثر نہیں ملتی, لیکن اگر آپ خوش قسمت ہیں کسی ایسے ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہیں, وہاں یہ ٹیسٹ بھی آپ کا ہو گیا, ڈاپلر بھی ہو گیا, سی ٹی اسکین بھی ہو گیا, پتہ چلا کلوٹ ہے, اور ان کے بعد وہ ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر والی دوائی ہے, تو وہ آپ کو ڈرپ لگے گی, اس سے وہ کلوٹ ڈیزالو ہو سکتا ہے. جہاں تک وہ دوسری قسم ہے ہیمریج والی, وہ عام طور پہ ہیمریج جو ہے وہ اس کو الاؤ کیا جاتا ہے, جیسے باڈی پہ نیل پڑ جائے تو وہ ٹائم کے ساتھ ایبزارب ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے دماغ میں بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ جذب ہو جاتی ہے. لیکن کچھ کیسز میں وہ ایک بہت ہی سینئر نیورو سرجن بتائیں گے آپ کو کہ کس کیس میں وہ کلوٹ کو ہم مینولی نکال بھی سکتے ہیں, سوراخ کر کے نکال کے بھی ریکوری ہو سکتی ہے. یہ ہے کچھ ایکسیپشنل کیسز. میجورٹی میں فالج کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ ریکوری ہو, اس کی فزیو تھراپی کی جاتی ہے اور اس کے جو رسک فیکٹرز ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. مریض کے کھانے پینے کا کیا جاتا ہے. اگر مریض کھا پی نہ سک رہا ہو تو اس کی ناک میں سے ٹیوب ڈال کے اس کو کھانا دیا جاتا ہے, اور اگر پیشنٹ کا پیشاب کے اوپر کنٹرول نہ ہو تو اس کو پیشاب کی نالی میں بھی
کیتھیٹر ڈالا جاتا ہے تو یہ کچھ دن ہسپتال میں رکھنے کے بعد پھر یوزلی نالیاں نکال کے مریض کو گھر بھیجا جاتا ہے. تو فالج سے ریکوری جو ہے وہ ٹپیکلی کئی ہفتوں میں مہینوں میں ہوتی ہے اور انفارچونیٹلی تمام لوگوں میں مکمل ریکوری نہیں ہوتی. کافی لوگوں میں کچھ ریکوری ہوتی ہے لیکن ایک سگنیفیکنٹ ڈسیبلٹی، کچھ کمزوری، کچھ باڈی کا وہ لمپ کرنا وغیرہ رہ جاتا ہے، چہرے کا ٹیڑھا پن، ہاتھ کی کمزوری رہ جاتی ہے. پھر باقی زندگی اس کے ساتھ پھر کوپ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ کے رسک فیکٹرز ان کو ضرور کنٹرول کریں تاکہ سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم آپ کو فالج کا اٹیک نہ ہو. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیں.